تو نماز پڑھتے وقت اس طرح ایسے ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی پڑ جائے اور پھر بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ تو وہاں سے دونوں ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو اب آپ نماز پڑھتے وقت کعبے ہی کی طرف رخ کر سکتے تھے یا تو نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس کی تعمیر کی ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. لیکن چونکہ اب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا, کوئی وحی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی ریویلیشن جس میں یہ حکم ہو کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ہی تابع تھے ظاہر ہے, تو وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہاں تک کہ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے, کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہوں. تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں اب ہم اسے ہی اصل قبلہ بنا دیں گے. اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں. تو 16 سے 17 مہینے تک مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئے, جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا, اہل کتاب کا بھی وہی قبلہ ہے. لیکن جب یہ قبلہ چینج ہوا, ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا گیا, نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی. نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا اور تمام مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن اپنا چینج کر لیا. تو اب یہود ہو گئے بڑے پریشان کہ بھئی انہیں ایک ایسے ہی سازش کر رہے تھے, انہیں چڑ تھی مسلمانوں سے, لیکن کم از کم قبلہ تو ایک ہی تھا. لیکن اب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی اور مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ یہ بھائی کیسے نبی ہے, یہ کیسے مسلمان ہے کہ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں, یہ کیسے نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب, ایسٹ اینڈ ویسٹ, یہ سب اللہ کے ہیں. اصل ایسٹ نہیں ہے, اصل ویسٹ نہیں ہے, اصل نارتھ نہیں ہے, اصل ساؤتھ نہیں ہے. کسی ڈائریکشن کو کسی ڈائریکشن پر فضیلت حاصل نہیں ہے, کوئی مخصوص ڈائریکشن مقدس نہیں ہے, بلکہ تمام ڈائریکشنز برابر ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کا اب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, تو ہم نماز اسی طرف رخ کر رہے تھے. اللہ کا اب حکم آ گیا کہ اب بھائی تم کعبے کی طرف رجوع کرو, کعبے کی طرف رخ کرو, تو پھر اب ہم اللہ کی طرف رخ, اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے. تو اصل ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہوا, آپ کہہ دیجئے کہ اصل اللہ کا حکم ہے. ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے, ہم کعبے کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے, اور ہم بیت المقدس کو جب مسلمان اس طرف رخ کرتے تھے تو اسے سجدہ نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اس طرف رخ کرتے تھے. تو بہرحال دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ہی ذکر سے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے کما ارسلنا فیکم, دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا. سب سے پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا, کہ نبی کا کام یہ ہے, نبی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا دیں, ہماری آیتوں کی تلاوت آپ پر کریں. سب سے پہلا کام. وَيُزَكِّيكُمْ, اور نبی کا دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا, یعنی انسان کے باطن کو بھی درست کرنا, انسان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, شرک بیٹھا ہے, ان ساری چیزوں کو صاف کرنا, پاک کرنا, تزکیہ کرنا, ایک اچھا بندہ بنانا, ایک اچھا مومن بنانا, یہ بھی کام نبی کا ہے. یعنی نبی صرف میسج پہنچانے نہیں آئے, بلکہ میسج پہنچانے والے بھی ہیں نبی رسول, اور اس کے علاوہ اس کی تعلیم بھی دینے والے ہیں اور تزکیہ کرنے والے بھی ہیں. یعنی رسول اللہ کی صحبت کے نتیجے میں, ان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کے نفوس پاک تھے, جن کے دل پاک تھے. پہلا کام نبی کا, رسول کا
ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سنائے۔ دوسرا کام تزکیہ کرے، تزکیہ مطلب میں نے بتایا پاک کرنا دل کو اور باطن کو، انسان کے باطن کو پاک و صاف کرنا گندگیوں سے، برائیوں سے۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس نبی کا کام ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے۔ دیکھیں کتاب کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ کام ہے، پھر اس تلاوت، جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے اس کتاب کی تعلیم دینا کہ بھئی اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا اس آیت کو، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ کام بھی نبی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھائیں گے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو ہی کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بعض ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یعنی حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن ہے بس ہم اسی کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو نہیں کریں گے۔ تو ان کی یہ تردید ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا کہ نبی کا کام صرف آیتوں کا پہنچانا نہیں ہے، آیتوں کی تعلیم بھی نبی کا کام ہے، اور جب اللہ کے نبی آیتوں کو سمجھائیں گے تو اپنے ہی الفاظ میں سمجھائیں گے نا، اور جب اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، اس کو رد نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز حکمت کی تعلیم دیں گے، سنت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ چار بنیادی مقاصد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے: تلاوت کرنا اللہ کی آیتوں کی، اور اس کے علاوہ تزکیہ کرنا، اس کے علاوہ کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اس کے بعد آیت کا ذکر ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نازل ہوئی اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور مسلمان ایک تعداد اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ، تو پھر وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے، وہ بھی سعی کرنا چاہتے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، تو انہیں حرج محسوس ہونے لگا کہ بھئی سعی کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اسے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ نے اس آیت کا نزول کیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا آپ عمرہ کرتے وقت اور حج کرتے وقت سعی ضرور کیجیے۔ اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے چیزوں کو حلال کرتے، اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کر دیتے، تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بتانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ چیز حرام ہوگی۔ یہ مشرکین یا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے۔ تو اس آیت کا نزول ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس میں 4 چیزوں کو گنوایا اللہ نے، 4 ایسی چیزیں جو حرام ہیں: مردار، میتہ، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی شرعی اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا پھر کچھ غیر شرعی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہو تو وہ میتہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بلیغ آیت آتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک قاتل، اگر اسلامی حکومت قائم ہے تبھی یہ ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، کوئی عام انسان اٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، تو اب یہ جو قاتل ہے وہ سزا کا مستحق ہے، تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ شریعت نے بتایا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا اور قتل کیا اس نے ناحق، تو پھر اس شخص کو بھی یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، تو اسے قصاص کہتے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی یعنی مختلف پہلو ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، یا تو قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے لے، پیسے لے لے، اس تفصیل میں نہیں جانے والا۔ لیکن اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اے عقل مندو قصاص لینے میں، یعنی قاتل کو بھی قتل کی سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو۔ اب آپ اندازہ لگائیں زندگی کیسے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تو مر جا رہا ہے، زندگی کیسے ہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ جب
اسلامی ملک کا یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا سخت قانون ہوگا اور ایسی سخت سزا ہوگی کہ بھئی جو بھی کسی کو قتل ناحق کرے گا اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو ایسی سخت سزا کو دیکھ کر وہ شخص جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا وہ باز آ جائے گا۔ تو اس طرح وہ قتل کرنے سے جب رک جائے گا تو اسے بھی سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی زندگی مل گئی، اور جسے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہوگا تو سزا کے ڈر سے اسے قتل نہیں کرے گا، تو جو مرنے والا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ قاتل بھی محفوظ ہو جائے گا، مقتول بھی محفوظ ہو جائے گا، یعنی قاتل نہیں بنے گا، مقتول نہیں بنے گا، تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اسلام میں جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ جو ہے وصیت کر دیں اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی اور اس کے جو بیٹے ہوتے تھے خاص طور پہ، وہ ساری وراثت رکھ لیا کرتے تھے، تو مرنے والے کے ماں باپ کو بھی وراثت نہیں ملتی، بہنوں کو بھی وراثت نہیں ملتی، اور یہ ساری چیزیں تھی۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی مرنے سے پہلے وصیت کر دیا کرو والدین کے لیے بھی، کہ والدین کو اتنا مل جائے، دوسروں کو اتنا مل جائے، بہنوں کو اتنا مل جائے، رشتہ داروں کو اتنا مل جائے۔ تو یہ پہلے کا حکم تھا۔ اس کے بعد وراثت کا حکم نازل ہوا باقاعدہ، تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شریعت نے طے کر دی کہ والدین کو اتنا ملنا ہے، بہنوں کو اتنا ملنا ہے، ماں باپ کو ظاہر اتنا ملنا ہے، اور بھی جو رشتہ دار ہیں اس طرح ساری تقسیم کر دی۔ تو اب ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جاتی ہے، البتہ کیونکہ وارثوں کے لیے پہلے سے کیا ہے کہ اللہ نے حصے طے کر دیے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو وارثوں کے علاوہ، ورثاء کے علاوہ جو لوگ ہیں رشتہ داروں میں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اب بھی اجازت ہے کہ موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے اتنے پیسے فلاں جگہ پہ دے دیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے جو وارث نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ لیکن وہ بھی شریعت نے یہ قید لگائی ہے کہ 1/3 جو بھی مال آپ چھوڑ کے جائیں گے 1/3 سے کم ہی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کر دیں گے کہ پورے مال کو میرا آپ فلاں شخص کو دے دو جو وارث ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو وارثین ہیں ان کا بھی حق ہے، 1/3 حصے کے اندر آپ وہ کر سکتے ہیں وصیت۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے، اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے۔ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھئی جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پیئیں گے۔ تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقوی آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا
ذکر شروع ہو جاتا ہے اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے. آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا بڑے سے بڑا گناہگار شخص کیوں نہ ہو اللہ کو پکار رہا ہے. اور اچھا دعوتن کہا، دعوت الداعی یعنی ایک پکار، ایک جتنا بھی گناہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے. تو یہ ایک اہم آیت ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ بتا دیں میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا ایک بار بھی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو اوپر سے رمضان کا ذکر چلا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 186 اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی آیت آ جاتی ہے. پھر آیت نمبر 187 سے پھر رمضان کا ذکر شروع ہوتا ہے اور روزے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو شروع میں رمضان اور روزوں کا ذکر، لاسٹ میں بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، بس بیچ میں ایک آیت یہ آتی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ یہی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے. تو علماء مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اچانک یہ ذکر کرنا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ روزے کی حالت میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں خصوصاً دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور روزے دار کی دعا تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا. اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ روزے دار کی دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے جہاں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مختلف سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حج کا بیان ہے اس بارے میں، اور حج کے متعلق تفصیلات ہے. اس کے بعد مرتد کے بارے میں بیان کیا گیا. مرتد کون ہے؟ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان تھا لیکن پھر وہ اسلام سے پھر گیا، یا تو کسی دوسرے مذہب کو اس نے اختیار کر لیا، یا وہ ایتھسٹ بن گیا، یا وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے میں چلا گیا، پہلے مسلمان ہونے کے باوجود وہ پھر گیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا اور پھر کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا و آخرت میں اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اب اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اتنی بڑی سزا کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت پا چکا تھا، سیدھے راستے کی نعمت اسے مل گئی تھی، لیکن اس نے اس نعمت کی ناقدری کی اور نعمت کو ترک کر کے وہ گمراہی کی طرف خود سے گیا، تو اس کے لیے زیادہ سنگین سزا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر اور بھی کئی سارے مسائل بیان کیے گئے پاکی ناپاکی کے متعلق. پھر اس کے بعد الطلاق مرتان، طلاق کے چند مسائل بیان کیے گئے. اس کے بعد رضاعت کا ذکر ہوا، والوالدات یرضعن اولادہن، کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی. اسلام نے بچوں کے بھی حقوق کا لحاظ رکھا ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے، اور ماؤں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مکمل 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائے. اچھا، یہ رضاعت کا بھی بیان ہے، یہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رضاعت کا کیا مسئلہ ہے. جس طرح حقیقی بھائی بہن میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طرح رضائی بھائی بہنوں میں بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے. مثلا 2 الگ الگ بچے، ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، اور دونوں الگ الگ ماں باپ کے ہیں،
لیکن کسی ایک عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے بچپن میں، تو اب کیا ہوا، یہ بچہ اور یہ بچی آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے، تو اب جب یہ بڑے ہوں گے تو آپس میں ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ رضاعت کا مسئلہ، اور اس کے اور بھی مسائل ہے. اس کے بعد عدت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ ایسی عورت جس کو طلاق دے دی جائے، یعنی شوہر نے طلاق دے دیا، تو اب طلاق کے بعد وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی. عدت میں کیا کرنا ہے کہ زیب و زینت کو اختیار نہیں کرنا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور پھر اس عدت گزارنے کے بعد وہ نکل سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہے، وفات ہو گئی ہے اس کی، وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. اس کے بعد حکم ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ عدت کے زمانے میں جب ایک عورت عدت گزار رہی ہو، تو اب جو دوسرا شخص ہے جو نکاح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس سے، یعنی ایک وہ شادی شدہ عورت تھی، اسے طلاق مل گئی، یا ایسا ہوا کہ اس کا جو پہلا شوہر ہے وہ مر گیا، تو اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت کے دوران کسی دوسرے مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صراحتاً نکاح کا پیغام بھیج دے. ہاں اشارے کنایے میں تو بات کہہ سکتا ہے، اشارے کنایے میں اپنے نکاح کرنے کا ارادہ وہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا عدت کے دوران. عدت گزارنے کے بعد اب وہ نکاح کا پیغام اس سے بھیج سکتا ہے، اور وہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں حضرت طالوت کا ذکر ہے. حضرت طالوت کون تھے؟ طالوت اور جالوت کا ذکر ہے. حضرت طالوت وہ تھے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، تو انہی میں سے ایک نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اس نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائیں. اس بادشاہ کو مقرر فرمائیں، ایسا بادشاہ کہ جس کی نگرانی میں اور جس کی سرپرستی میں ہم قتال کریں گے، لڑیں گے، اور جالوت سے لڑ کر اپنے فلسطین کو اور جگہ کو جو ہے ہم آزاد کرائیں گے اور اپنے وطن میں جائیں گے. تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جب اللہ تم پر اگر قتال اور جہاد کو فرض کر دے گا تو تم پھر جاؤ گے. ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں بادشاہ دیجئے، کوئی ایسا ہمارا امیر بنائیے، بادشاہ بنائیے جس کے پیچھے رہ کر ہم جو ہے لڑیں گے ان لوگوں سے اور اپنے وطن کو واپس لیں گے، لیکن جب حکم نازل ہوگا تو تم پھر جاؤ گے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ہم پیچھے کیسے نہیں ہٹیں گے. آپ کسی ایک کو مقرر کیجئے، ہم اس کے پیچھے جائیں گے، اس کے ساتھ جو ہے ہم بھی قتال کریں گے. تو اس نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت طالوت نامی جو شخص تھے ان کو بادشاہ مقرر کیا کہ جاؤ یہ تمہارے بادشاہ ہے، تم ان کی نگرانی میں جا کر لڑو. حضرت طالوت ایسے تھے کہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے انہیں جسمانی اعتبار سے بھی بڑی طاقت دی تھی اور علمی اعتبار سے بھی بڑی طاقت ان کے پاس تھی. علم بھی بہت تھا ان کے پاس اور فزیکلی بھی بہت زیادہ فٹ تھے، لیکن مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، وہ مالدار نہیں تھے. تو اب جب ان کو امیر بنا دیا گیا، ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو لوگ جو ہے پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے بھئی یہ کیسے امیر بن سکتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بننا چاہیے تھا. یعنی جو عام طور پہ ہوتا ہے متکبر لوگوں کے اندر کہ وہ مالی اعتبار سے دیکھتے ہیں جو کم ہے تو ان کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے، انہیں عار محسوس ہونے لگتی ہے. تو وہ برائی ان کے اندر موجود تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اکثر تعداد پھر گئی اور حضرت طالوت کے ساتھ لڑنے نہیں گئی، مل کر جالوت سے لڑنے کے لیے. جو جالوت فلسطین والوں کا نمائندہ تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے فلسطین میں وہ ظاہر ہے وہ تھے جو باطل پر تھے. تو حضرت طالوت ایک لشکر کو لے کر گئے، اکثر تو پیچھے جا چکی تھی واپس، ایک بہت چھوٹی تعداد تھی ان کے پاس جس کو لے کر مقابلہ کرنے گئے جالوت اور اس کی فوج کا، جو زبردست اسباب کے ساتھ موجود تھا. اتنے اسباب تھے اس کے پاس اور اتنی طاقت تھی، اتنی بڑی فوج تھی کہ ان کو دیکھ کر حضرت طالوت کے ساتھ جو چند لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیسے جیتیں گے ہم، اس کے پاس تو اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے اسباب ہیں. لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے جماعتوں